السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشمی درس حدیث کے معزز سامعین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس چینل میں علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ایک سیریز چلی آ رہی ہے۔ آج اس سیریز کی دوسری ایپیسوڈ یعنی قسط دوم آپ سن رہے ہیں۔ علامات قیامت سیریز کی اس دوسری قسط میں قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے کچھ آج ذکر کی جائیں گی، یعنی علامات قیامت میں سے کچھ علامتوں کا اس ویڈیو میں ذکر ہوگا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل کی اسلامک انفارمیشن ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے۔ ہر بات کا زمانہ پہلے سے برا ہوگا۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت سن کر فرمایا کہ صبر کرو، کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا نہ ہو جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو، یعنی مرتے دم تک ایسا نہ ہوگا کہ آنے والا زمانہ پہلے سے اور موجودہ زمانے سے اچھا آ جائے۔ پھر فرمایا، یہ بات میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ معلوم ہوا کہ زمانہ اور زمانے والوں کی شکایت فضول ہے اور آئندہ زمانے میں اچھے حکمرانوں کی امید بھی غلط ہے، لہٰذا جتنا بھی وقت ملے اور عمر کا جو بھی سانس مل جائے اسے غنیمت سمجھے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ سے امیدیں باندھے اور اسی کے قہر و غضب سے ڈرتا رہے۔ اسلام سے اجنبیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اجنبیت اور بیگانگی کی حالت میں ظاہر ہوا تھا اور عن قریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسے کہ شروع میں تھا۔ پھر فرمایا، ایسے لوگوں کو خوشخبری ہو جو اسلام پر چلنے کی وجہ سے بیگانہ شمار ہوں۔ مطلب یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اسے شروع میں چند لوگوں نے ہی قبول کیا اور اسلام کو عموماً لوگوں نے کوئی غیر مانوس اور اجنبی چیز سمجھی، حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے والوں کو بد دین کہا گیا اور ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب مسلمان حبشہ چلے گئے تو مشرکین نے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی اور بادشاہ سے شکایت کی کہ کچھ نوجوان بیوقوف لڑکے اپنا قومی دین چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہ نیا دین ایسا ہے جسے ہم پہچانتے ہی نہیں۔ سورہ صاد میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر مشرکین نے کہا، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بعد میں لوگوں نے خوب اسلام قبول کیا اور خوب پہلایا، لیکن آگے چل کر ایسا ہوگا کہ اسلام پھر اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور اس کے احکام کو قبول کرنے والے اور عمل کرنے والے نہ ملیں گے۔ اسلام کی چیزوں کو بیگانگی کی نظروں سے دیکھیں گے، گویا اسلام کو جانتے بھی نہیں۔ اس وقت اسلام پر عمل کرنے والا کوئی ہوگا اور کہیں کوئی پکا مسلمان نظر آئے گا، لیکن ایسے مسلمان اگرچہ لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہوں گے، ان سے کوئی بات کرنی بھی پسند نہ کرے گا، مگر خدا کی جانب سے میں انہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین حجاز کی طرف اس طرح سمٹ کر آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر گھس جاتا ہے، اور دین صرف حجاز ہی میں رہ جائے گا جیسے جنگلی بکری صرف پہاڑ کی چوٹی میں رہتی ہے۔ پھر فرمایا، بے شک دین بیگانگی اور اجنبیت کی حالت میں ظاہر ہوا اور عن قریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسے کہ شروع میں تھا۔ خوشخبری ہو بیگانے لوگوں کو جو میری ان سنتوں کو سنواریں گے جنہیں میرے بعد لوگ بگاڑ دیں گے۔ فتنوں میں عمل کرنے کا اجر۔ فتنے کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول ہونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت
یعنی یا ایہا آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کا مطلب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ تم لوگوں کا یہ حال دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جائے گی اور خواہش نفسانی پر عمل ہونے لگے اور دین پر دنیا کو ترجیح دینے لگے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو مقدم سمجھنے لگے اور تم اس حال میں ہو جاؤ کہ فتنے میں پڑ جانا ضروری ہو جائے، تو خاص طور پر اپنے نفس کو سنبھال لینا اور عوام کو چھوڑ دینا، کیونکہ تمہارے آگے یعنی آنے والے زمانے میں صبر کے دن ہیں۔ جس نے ان میں صبر کیا یعنی دین پر جمع رہا تو گویا اس نے چنگاری ہاتھ میں لی۔ پھر فرمایا اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کو ان 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اجر ملے گا جو اس زمانے کے علاوہ اس جیسا عمل کریں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کو اسی زمانے کے 50 شخصوں کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم میں سے 50 عمل کرنے والوں کا اجر ملے گا۔ معزز سامعین، یعنی اس دور میں جو اپنے نفس کو قابو رکھے، دین پر چلے اور صبر کرے اور نیک اعمال کرے تو اس کو ان نیک اعمال کا اجر و ثواب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے عمل کے برابر ملے گا۔ ہاشمی درس حدیث کے معزز سامعین، سیریز علامات قیامت قسط نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں قسط نمبر 3 ایپیسوڈ 3 میں۔ اب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم۔